فیملی فوکس کورس کے ساتھ سید عرفان اور عظمیٰ عرفان حاضر ہیں۔ آج کی قسط میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ زندگی کے سب سے اہم شعبے کے بارے میں ہے۔ زندگی کا سب سے اہم شعبہ، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس شعبے سے کیا مراد ہے۔ آئیے ہم اس کے لیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دراصل انسان اپنی زندگی میں جو یہاں پر اس دنیا میں گزارتا ہے، ماہرین نے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس نے، بعض نے 6، بعض نے 8، بعض نے 10 اور بعض نے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے انسان کی باڈی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا ذہن ہے، مائنڈ ہے، یعنی سوچ جہاں سے نکلتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی روح ہے، سول، اس کی فیملی ہے، اس کا خاندان، اور اس کی سوسائٹی ہے جس معاشرے میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا کیریئر ہے، اس کا پیشہ آگے چل کے جو بنتا ہے، اور پھر منی، کیونکہ آدمی جو کام کرتا ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ کمائے۔ یہاں پر بتانا صرف ہم یہ چاہ رہے ہیں اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو، کہ ہماری زندگی کے اگر یہ 6 شعبے ہیں تو ان شعبوں میں جو ہے وہ سب سے اہم شعبہ کیا ہے۔ بعض لوگ اس کو ناپنے کے لیے، خاص طور پہ ٹونی رابنس اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا ٹول استعمال کرتا ہے، ویل آف لائف کے نام سے، جو یہ کورس جب یوڈیمی پر جائے گا تو یوڈیمی کورس میں آپ ہمارے یہ وہ ویل آف لائف کی ایک الگ سے فائل بھی دیکھ سکیں گے۔ فی الحال ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یہ جو 6 شعبے ہیں، ان 6 شعبوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان شعبوں میں سب سے اہم شعبہ کون سا ہے؟ جی بالکل درست فرمایا کہ ہمارے جو شعبے ہیں ان میں سے ہر شخص کے لیے مختلف توجیحات کی بنیاد پر، مختلف اسباب کی بنیاد پر، اور ہر ایک کے پاس دلائل ہیں، مختلف شعبے جو ہیں مختلف۔ بعض لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی باڈی بہت اہم ہوتی ہے اور وہ اپنی باڈی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، جم میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے جو ہے ان کا مائنڈ بہت اہم ہوتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو فیڈ کرتے رہتے ہیں۔ بعض کے لیے سول بہت اہم ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ذکر اذکار میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے فیملی ان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے سوسائٹی بہت اہم ہوتی ہے، وہ کار خیر بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بہت زیادہ کام آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے کیریئر ان کا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اور میرے خیال میں آج کے دور میں اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے کہ جن کے لیے ان کا کیریئر سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے زندگی کا، تو وہ اپنی زندگی میں اپنی بچپن سے لے کر اپنی جوانی، پھر اس کے بعد آئندہ تک کی جتنی زندگی ہے اس میں کیریئر پر اپنی ساری توجہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک شعبہ ہے پیسہ، منی، کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی باڈی، مائنڈ، سول، فیملی، سوسائٹی، کیریئر تک کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اپنی منی کو، پیسہ کمانے کو زیادہ اہمیت دیتے۔ بہرکیف ہماری زندگی کے یہ 6 شعبے ہیں۔ ان شعبوں میں سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے اہم شعبہ کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک طرح سے ہمارے اٹکل پچو ہیں، جو ہمارے ذہن میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی، یہ ہمارا بلیف ہوتا ہے بنیادی طور پر، جو ہماری پریکٹس بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی ریئلٹی ہے؟ کیا عملی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمل دراصل اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے اہم شعبہ کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، ایک بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ یہ تمام کے تمام شعبوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ آپ تنہا زندگی نہیں گزار سکتے، اسی وجہ سے انسان کو معاشرے کی اور سماج کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ چھوٹی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چھوٹے گاؤں میں رہتے ہوں، آپ بہت بڑے کاسموپولیٹن یا میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہوں، یا آپ ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہوں، قصبے میں رہتے ہوں، لیکن آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی کام وہ بغیر انسانوں کے نہیں کر سکتے، نہ آپ بغیر انسانوں کے کوئی کام کر سکتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے لیے کرتے ہیں، اور دوسرے انسان جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ
انسان دراصل انسان کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس کے لیے مجھے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ ماہرین کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، اور آپ عملی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جو گزرتی ہے وہ بچپن بلکہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک وہ انسانوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے۔ کوئی ایک انسان بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ جو آدمی کسی وجہ سے تنہا ہو جاتا ہے وہ خود ایک بہت بڑی اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تنہائی یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان 4 شعبوں میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب کے پاس جو ہے وہ 1440 منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں، ایک دن میں۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ 6 شعبے گزشتہ سلائیڈ پر ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان 6 شعبوں میں سے ہم کن کن شعبوں میں کتنے منٹ خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ کیسے ہوگا؟ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو فیملی فوکس کورس کے لیے جرنل بنایا ہے، اس جرنل کے اوپر آپ ایک رف آئیڈیا، ایک اندازہ آپ کر لیں کہ میں اپنے 24 گھنٹے میں سے یا 1440 منٹس میں سے، فرض کیجئے آپ اپنے آفس کو اگر 8 گھنٹے دیتے ہیں تو 8 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ 480 منٹ بنتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ وقت آپ اپنے کھانے پینے کو دیتے ہوں گے، عام طور پر آدمی جو ہے وہ 3 وقت کے کھانوں کو زیادہ سے زیادہ 60 منٹ دیتا ہے۔ ایسے ہی کچھ وقت 5 وقت کا نمازوں کو آپ دیتے ہوں گے، ایوریج اس کو بھی اگر ہم 45 سے 60 منٹ لگا لیں۔ کچھ وقت آپ اپنے بچوں کو دیتے ہوں گے، ایکسرسائز کرتے ہوں گے تو تقریباً 20 سے 30 منٹ آپ روزانہ ایکسرسائز کو دیتے ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ ٹوٹل دیکھیں اپنے ان تمام چیزوں کو آرام اور نیند سمیت ملا کر تو آپ کے 1440 منٹ بنتے ہیں 24 گھنٹے میں، اور 1440 منٹ سے زیادہ 1 سیکنڈ 1 منٹ یا کم آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ دنیا کے ہر انسان کے پاس بس یہی 1440 منٹ ہوتے ہیں روزانہ جو وہ حاصل کرتا ہے۔ تو اب آپ جو ہے وہ اپنے تمام کام لکھ لیجئے، اس کے آگے جتنے منٹ آپ اپنے ان کاموں کو دیتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے 1440 منٹ کا پورا حساب آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ جو پہلی آپ نے ایکسرسائز کی ہے اس ایکسرسائز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کتنا وقت 1440 منٹ میں سے اپنی فیملی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ وہ منٹ بھی یقیناً آپ نے لکھے ہوں گے اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں۔ اور ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی ٹائم لکھیں، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، تو وہ آپ بالکل دیانتداری کے ساتھ وہ منٹ لکھ لیں جتنے منٹ آپ روزانہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وقت آپ کتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب اپنے آفس سے واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد وہ گھر میں جو وقت گزارتے ہیں، عام طور پر ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگ یہ مبتلا ہوتے ہیں کہ جو وقت ہم نے گھر میں گزارا ہے وہ دراصل ہم نے فیملی کے ساتھ گزارا ہے۔ ہاں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں نے یہاں پر جو آپ سے سوال کیا ہے ہاؤ مچ ٹائم ڈو یو اسپینڈ ود یور فیملی، کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، آپ اپنی فیملی میں یا اپنے گھر میں کتنا وقت گزارتے ہیں، یہ سوال میں نے آپ سے نہیں کیا ہے۔ یہ اور ان دونوں سوالوں میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو کائنڈلی اس بات کو سمجھیے کہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں چاہے 24 گھنٹے گزاریں، 1440 منٹ گزاریں، اور میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 1440 منٹ اپنے گھر میں گزارتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن وہ اپنی فیملی کے ساتھ تب بھی نہیں ہوتے۔ فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی مینٹلی بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، فزیکلی اپنی فیملی میں اپنے گھر میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ مائنڈفلی اپنی فیملی کے ساتھ ہوں۔ تو یہ جتنے منٹ ہیں اب آپ لکھیے۔ اب جب آپ کے سامنے چیز کلیئر ہوئی تو عین ممکن ہے کہ بہت سے افراد کو اپنا گزشتہ جواب جو انہوں نے جرنل پہ لکھا ہے گزشتہ سوال کے مقابلے میں اس کو ریوائز کرنا پڑے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل ریوائز کیجیے اور دیکھیے کہ آپ واقعتاً حقیقت پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کتنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہوں،
اپنی اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے اگلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنا کتنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے. گزشتہ ٹیسٹ میں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ خود آپ کتنا وقت گزارتے ہیں. اب یہ ہے کہ گزارنا کتنا وقت چاہیے، بہت اہم بات ہے. آپ میں تجسس بھی ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں روزانہ اپنی فیملی کے ساتھ کتنا وقت گزارنا چاہیے. تو ذرا جگر تھام کے بیٹھیے. اس سوال کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں دے رہا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ڈیلی ٹیسٹ 1 کا جواب اور ڈیلی ٹیسٹ 2 کا جواب آپ جو ہے نیچے کمنٹ میں لکھ کر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ کتنا وقت گزارتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور آپ کے خیال میں کتنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ 1440 منٹ میں گزارنا چاہیے. اس سوال کا جواب کیا ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم یو شوڈ اسپینڈ ود یور فیملی. اس سوال کا جواب میں آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں ضرور دوں گا، اور اس انداز سے دوں گا کہ وہ بین السطور میں چھپا ہوا ہوگا. اس لیے اگر کسی ویور کی توجہ ان ویڈیوز پر نہیں ہوگی، وہ صرف دیکھ رہے ہوں گے یا میری ویڈیوز کو اسکپ کر رہے ہوں گے، تو ان کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا. تو برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ میری تمام ویڈیوز کو اس کورس میں جو چل رہی ہیں انہیں آپ پوری توجہ سے دیکھیے، اور اس میں جو سوالات ہیں، ایکسرسائزز ہیں، وہ بھی ضرور کیجیے، تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور کوئی چیز اس دوران میں آپ کے ذہن سے محو نہ ہو جائے، اسکپ نہ ہو جائے. یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.